أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قصص الانبیاء کے عنوان کے تحت گفتگو چل رہی تھی۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں اتارے گئے، بھیجے گئے، تو آپ کی اولاد، آپ کی ذریت کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں آباد کرنا شروع کیا تو ایک اصول بیان کیا کہ جو دو بچے ایک ساتھ پیدا ہوں گے، لڑکا لڑکی، یہ آپس میں سگے بہن بھائی ہوں گے۔ جو دوبارہ پیدا ہوں گے وہ آپس میں سگے بہن بھائی ہوں گے۔ جو کل پیدا ہوئے گویا کہ وہ دونوں سگے بہن بھائی، ان کی آپس میں شادی جائز نہیں ہوگی، اور جو بعد میں ہوئے ان کے ساتھ ان کا رشتہ جائز ہو سکتا ہے، جائز ہوگا۔ چنانچہ یہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ شکل و صورت میں، حسن و جمال میں کچھ کم تھی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسن و جمال میں اعلیٰ ترین تھی، اس کا حسن زیادہ تھا۔ قابیل یہاں حسن پر عاشق ہوا اور اپنی ہی بہن کے ساتھ شادی کرنے پر بضد ہوا۔ جب آدم علیہ السلام نے منع کیا تو وہ پھر غصے پہ اتر آیا، اپنے بھائی کا دشمن بن گیا، بھائی کو قتل کر دیا، اور اسی دوران لڑکی کو لے کر وہ دور دراز علاقے میں ایک خوشنما وادی کی طرف جا کر رک گیا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض دوسرے افراد بھی جو شیطان کے وسوسوں میں پھنس گئے، شیطان کے جال میں آ گئے، وہ بھی آہستہ آہستہ قابیل کے پاس جا کر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب ادھر ایک گروپ تیار ہوتا چلا گیا، اور قابیل کی اپنی جو نسل پیدا ہوئی تو ظاہر سی بات کہ باپ قاتل بھی ہے، زانی بھی ہے، کیونکہ شریعت کے حساب سے تو نکاح ہے نہیں۔ اب اولاد ہو رہی ہے تو جو گناہوں کی آمیزش میں اولاد پیدا ہو تو اسے شیطان کے لیے قابو کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ فسق و فجور اس گروپ میں بڑھتا چلا گیا۔ اب ادھر آدم علیہ السلام بیمار ہوئے، نزع کی کیفیت ہوئی۔ اب آدم علیہ السلام کے متعلق صحیح روایات میں جو باتیں آتی ہیں، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آدم علیہ السلام کے قصے کے اندر اسرائیلی روایات بہت زیادہ ملتی ہیں۔ کسی روایت میں کچھ واقعہ موجود، کسی روایت میں کچھ واقعہ۔ بہرحال اسرائیلی روایات کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے تو اسے ہم جھٹلا بھی نہیں سکتے، تصدیق بھی نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے سچ ہو سکتا ہے کہ جھوٹ ہو۔ تو اس لیے اسرائیلی روایات جب بھی کبھی سننے میں آئیں تو اس پر زبان کھولنے سے بہتر ہے خاموشی اختیار کر لی جائے کہ اللہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ ہاں، اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ہم تسلیم کریں گے، قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہوگی تو ہم رد کر دیں گے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کی عمر کم از کم تقریباً 1000 سال کے قریب ان کی عمر۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب 960 برس عمر ہوئی اور جب موت کا فرشتہ آیا تو آدم علیہ السلام نے کہ ابھی وقت ہو گیا، انہوں نے کہا جی 960 سال ہو گئے کہ میری عمر تو 1000 برس تھی۔ تو پھر فرشتے نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا
آپ کی اولاد کی عمروں کی جب بات چل رہی تھی تو آپ نے پدرانہ شفقت میں آ کر، جوش میں آ کر اپنی زندگی کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو ہبہ کر دیے تھے۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام نے انکار کیا کہ مجھے یاد نہیں، اور اسی پر حضور علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ فنسی آدم نسی ذریتہ، کہ جس طرح آدم بھول گیا تو آدم کی اولاد میں بھی اللہ نے یہ بھولنے کا مرض رکھ دیا کہ جب باپ بھول گیا تو اولاد بھی اکثر بھول جاتی ہے۔ یہ ہماری طبیعتوں میں جو ایک مادہ ہے کہ ہم اکثر معاملات میں بھول چوک کر جاتے ہیں، تو یہ آدم علیہ السلام کی طبیعت کی وجہ سے۔ بہرحال اماں حوا نے جب فرشتوں سے تکرار کی کہ جی ابھی تو وقت باقی ہے، کہا تھا دیا تو نہیں، تو بہرحال آدم علیہ السلام تھوڑا غصے میں آئے کہ حوا کیا کر رہی ہو، ایک مرتبہ تو تم نے ضد میں آ کے اصرار کر کے غلطی مجھ سے کروا دی، اب دوبارہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس اصرار اور ضد کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ میں کہیں غلطی کا مرتکب نہ کہلایا جاؤں، تو اس لیے آپ خاموش رہو، میں بات کر رہا تھا۔ بہرحال اسرائیل کے آنے سے پہلے آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے سامنے ایک خواہش کا ذکر کیا کہ میرا دل چاہتا ہے، اپنے بچوں کو آپ نے جب جمع کیا کہ مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے پھل کھاؤں۔ اب آپ کے جو بیٹے آپ کے پاس موجود تھے وہ پھل کی تلاش میں مختلف علاقوں میں، مختلف وادیوں کی طرف نکل گئے۔ اب جب یہ جا رہے تھے تو راستے میں کچھ فرشتے انسانی روپ میں ان بیٹوں کو ملے کہ کیا بات ہے بیٹا، کیوں پریشان ہو، کہاں جا رہے ہو اتنی جلدی میں، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا ہم آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہمارے والد اللہ کے نبی ہیں، ان کا آخری وقت ہے، پھل کی ان کی چاہت ہے، تو پھل کی تلاش میں نکلے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اب اس کی ضرورت نہیں، آدم علیہ السلام پر موت غالب آ چکی اور دنیا سے انہوں نے پردہ کر لیا۔ بیٹوں کے ساتھ وہاں پہنچے۔ اب جب وہاں پہنچے تو انہوں نے غسل کا طریقہ لوگوں کو سکھایا، فرشتوں نے جو انسانی روپ میں تھے، کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جائے، کسی کو آخری وقت آ جائے اور انتقال ہو جائے تو یہ اس کا طریقہ ہے، اس طرح غسل دیا جائے گا، اس طرح کفن دیا جائے گا، اس طریقے سے جنازے کی تیاری ہوگی اور اس طریقے سے تدفین کا معاملہ ہوگا، اس طریقے سے قبر کھودی جائے۔ اور جب جنازہ ہوا تو اس کے اندر احادیث میں الفاظ آتے ہیں کہ 4 تکبیریں کہہ کر جنازے کی نماز پڑھائی گئی، اور پھر جب وہ فارغ ہوئے جنازے سے تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا طریقہ ہے جو انسانوں کے لیے اللہ نے پسند فرمایا ہے، اب تم میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو تم اس طریقے پر غسل دو گے، کفن دو گے، جنازہ پڑھو گے، قبر کی کھدائی اس طریقے پر، تدفین اس طریقے پر۔ بہرحال آدم علیہ السلام کا جب وصال ہوا، دنیا سے پردہ ہوا، اب اس میں اختلاف ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہم التسلیمات کے اوپر اختلاف ہے کہ کس کی قبر کس شہر میں، کس ملک میں، کس جگہ پر ہے۔ ثبوت دلائل کے ساتھ مضبوط کہیں پر بھی نہیں ملتا، ہر نبی کے متعلق اختلاف ملے گا، سوائے ہمارے پیارے محبوب کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، کہ آپ کی تربت مبارک، آپ کا روضہ مبارک، اس پر بالاجماع امت کا اتفاق ہے۔ بلکہ بعض علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جن احادیث متواترہ سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ میرے محبوب کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں موجود ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اتنی بڑی احادیث کی تعداد موجود ہے اس بات کے دلائل میں
کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری آرام گاہ، آپ کا مدفن، آپ کی تربت مبارک، آپ کا روضہ شریف مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ اس پر دنیا کا اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ ہر نبی پر اختلاف موجود ہے۔ بعض علماء کچھ کہتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک کہاں ہے، بالاجماع کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض علماء فرماتے ہیں جہاں انہیں اتارا گیا تھا جنت سے، اسی جگہ پر ان کی تدفین کی گئی۔ اور آج بھی ہندوستان کے اندر بعض علاقے ایسے ہیں جہاں طویل اور لمبی قبریں موجود ہیں، اور لوگوں کا کہنا ہے، علماء کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وہ مقام ہو جہاں آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اولاد کی قبریں بنی ہوں، اور آج تک یہ موجود ہیں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے 60 گز ان کا قد تھا، 60 ہاتھ کا ان کا قد، اب اتنی طویل۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، انبیاء کے قد کے متعلق جو روایات آتی ہیں اس میں بھی بہت اختلاف۔ کہیں آپ کو ملے گا جی 60 ہاتھ کا قد ہے، کہیں ملے گا کہ جی 80 ہاتھ کا قد تھا، کہیں ملے گا 120 کا۔ اس میں فرق یہ ہے، بعض بیان کرنے والے اپنے ہاتھوں کا اعتبار کر کے، جیسے اب میں اور آپ سوچیں کہ اگر 60 گز کو فٹ کے حساب سے ہم کاؤنٹ کریں تو 180 فٹ بنتا ہے۔ اب لیکن 7 ہاتھ یہ ہمارے گنے جائیں یا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے گنے جائیں، تو اس طریقے سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال بعض حضرات کہتے ہیں کہ انہیں ملک شام کے اندر دفن کیا گیا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور جب طوفان نوح آیا اس طوفان کے بعد ان کے تابوت کو وہاں سے نکالا گیا اور مکہ مکرمہ کے کسی گاؤں میں، دیہات میں انہیں دفن کیا گیا۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا مدفن کہاں ہے۔ پھر 1 سال کے بعد بی بی حوا کا بھی انتقال ہو گیا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد۔ اب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی کافی ساری اولاد موجود تھی، لیکن ہر بیٹا نبی نہیں بنا۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو نبی بننے کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ شیس کا مطلب بنتا ہے اللہ کا تحفہ، اللہ کا عطا کردہ، اللہ کی طرف سے ہدیہ، ہبہ، گفٹ، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ان کے متعلق بھی بعض اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ ان کا حمل جنت میں ٹھہر گیا تھا۔ بات پھر وہیں آئے گی کہ ہم تکذیب بھی نہیں کر سکتے، تصدیق بھی نہیں کر سکتے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، دنیا میں آنے کے بعد بی بی حوا کو جب حمل ہوا تو اس کے اندر شیس علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی۔ جنت کے اندر ان کا حمل نہیں ٹھہرا، کیونکہ ابتدائی جو اولاد ہے، اور صحیح روایات بھی یہی بتاتی ہیں کہ ابتدائی جو اولاد ہے وہ تو حابیل اور قابیل ہے۔ اگر جنت میں حمل ٹھہرتا بھی تو وہ حابیل یا قابیل کا ٹھہرنا تھا۔ شیس علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آنے کے بعد پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے انہیں اپنا نبی منتخب فرمایا۔ اب حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ حسن و جمال کے اندر بڑے ہی یکتا تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور لوگوں کو بہت سمجھایا بھی کرتے، کیونکہ ادھر جو قابیل کا گروپ جمع ہو رہا تھا، ادھر شیطان نے ایک غلام کی شکل میں آ کر لوگوں کو، پہلے بھی پچھلے درس میں عرض کیا تھا، پہاڑی علاقوں کے جو مرد تھے وہ زیادہ خوبصورت تھے، اور زمینی علاقے کی خواتین وہ زیادہ خوبصورت تھیں۔ اب شیطان نے ایک انسانی روپ میں آ کر وہاں ان کے لیے گانے کا انتظام کیا۔ اب یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ شیطان کو اللہ نے کچھ طاقتیں عطا کی ہیں، لوگوں کی آزمائش کے طور پر، لوگوں کے، مسلمانوں کے امتحان کے طور پر کچھ طاقتوں کا اختیار اسے دیا ہے۔ اب آج کے زمانے میں بھی ان مسلمان کے لیے یہ بڑا پاورفل ہتھیار ہے موسیقی، کہ جو کسی بھی طریقے سے قابو نہ آئے تو وہ موسیقی کے ساتھ قابو آ جاتا ہے۔ اور جب گانے والا خود شیطان ہو
تو وہ کسی بھی آواز کو اختیار کر سکتا ہے۔ جب اس نے یہ گانا گانا شروع کیا لوگوں کو بہت اچھا لگا، بالخصوص خواتین کو بہت بھلا لگا، اور ان کے جسم اور ان کے پاؤں اس پر تھرکنا شروع ہوئے۔ اور خواتین کا دل ویسے بھی قدرتی طور پر حساس ہوتا ہے۔ میں اور آپ سیرت الرسول کے اندر یہ واقعہ سن چکے ہیں کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ جنگ کے دوران قافلے میں رواں تھے، اور ایک صحابی رسول نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ عرب کا دستور تھا، عادت تھی کہ جب وہ لہک لہک کر ترنم کے اندر گانے کے انداز میں اشعار پڑھا کرتے تو انہیں خود بھی جوش آیا کرتا، جنگ کے لیے جذبات ابھرا کرتے، اور دوسری طرف اونٹوں کو بھی وہ آواز بھلی لگتی اور ان کی دوڑنے کی رفتار تیز ہو جاتی۔ اب وہ صحابی رسول جو پڑھ رہے تھے آواز ان کی بڑی خوبصورت تھی، اور ظاہر سی بات ہے قافلے کے اندر خواتین بھی ہوا کرتی تھی، اور خواتین میں یا تو امہات المؤمنین ہوا کرتی تھی یا پھر صحابیات رسول ہوا کرتی تھی۔ دنیا کی سب سے مقدس محترم بالشان خواتین جن کے متعلق شک اور شبہ بھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن ایسے موقع پر بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تھوڑا تیز لہجے میں ٹوکا، رفقم بالقواریر، کہ کیا کر رہے ہو، آہستہ آواز میں پڑھو، یہ شیشوں جیسی نازک دل والی خواتین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایسا نہ ہو اس آواز کے ذریعے، اس ترنم کے ذریعے ان کے دلوں کو کچھ ہو جائے، ان کی طبیعتوں پر کوئی برا اثر پڑ جائے۔ تو جب اتنی پاک صاف خواتین کے لیے اللہ کے محبوب نے اتنی احتیاط بتائی، تو اب میں اور آپ سوچ سکتے ہیں جہاں قابیل کا گروپ موجود ہے، گناہوں کی بھرمار ہے، زنا عام ہے، نافرمانی عام ہے، اگرچہ توحید پرست ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، توحید میں کوئی فرق نہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ آدم علیہ السلام کی یہ اولاد قابیل اور ان کے ساتھ جو لوگ جمع ہوئے وہ بے شک مختلف گناہوں میں مبتلا تو ہونا شروع ہو گئے، لیکن توحید پر قائم تھے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا تصور ان میں پیدا نہیں ہوا تھا، توحید پر اپنی جگہ قائم دائم، لیکن دوسرے گناہ ان میں پیدا ہو گئے۔ اب وہ آواز جب بھلی لگنے لگی تو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم نے اپنے آپ کو کنویں کا مینڈک بنا رکھا ہے، اپنی وادیوں سے باہر نکل کر دیکھو، اللہ نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے، کیسے کیسے خوبصورت مرد پیدا کیے۔ اب یہ پروگرام جب انہیں اچھا لگنے لگا تو انہوں نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن، بعض میں آتا ہے مہینے میں ایک دن، لیکن صحیح روایات کے اعتبار سے سال میں ایک دن انہوں نے مقرر کر لیا عید کا، کہ اس دن ہم سب جمع ہوا کریں گے اور تو گانا گایا کر، ہم سب سنا کریں گے، ہماری محفل شباب کباب کی چلا کرے گی۔ اور ادھر دوسری طرف یہ پہنچا پہاڑ پر، پہاڑ والے لوگوں کو بھی اس نے ورغلانا شروع کیا کہ تم اپنے علاقے سے باہر بھی نکلو، باہر اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، لوگوں کو ملو جلو، لوگوں کو پرکھو، لوگوں سے معاملات تعلقات بناؤ، تم کیا ایک کنویں کے مینڈک کی طرح ایک ہی علاقے میں قبیلے میں قید ہو کر رہ گئے، فلاں علاقے کے اندر اتنا حسن و جمال ہے، اتنی حسین و جمیل خواتین ہیں۔ بہرحال ادھر کے مرد جب ادھر آئے، ادھر کی خواتین نے ادھر دیکھا، ادھر کے مردوں نے پہاڑی خواتین کو دیکھا، تو آپس میں شیطان کا داؤ چلنا شروع ہوا اور زنا اپنے عروج پر پہنچنے لگا۔ اور جب زنا عروج پر، کیونکہ موسیقی زنا کے لیے سب سے پاورفل ہتھیار ہے، کہ جب آدمی گانے کی دھن پر مگن ہو جاتا ہے تو پھر اندر سے نفس بے قابو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اسے گناہ کی لذت میں سب سے پہلے زنا کی لذت ذہن پر سوار ہوتی ہے کہ فلاں کا حسن ایسا ہے، فلاں کی آواز ایسی ہے، کیونکہ انسان ہو یا مرد
سب سے پہلے جو چیز دل پہ اثر کرتی ہے وہ آواز ہے۔ اسی لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی آواز کو بھی پردے میں شامل فرمایا۔ اور یہ میری اور آپ کی زندگی کا بھی تجربہ ہے کہ اکثر معاملات کے اندر کہ معاملہ بگڑ گیا، انجام تک کیوں پہنچا، ابتدا کیسے ہوئی، جی آواز سنی تھی فلاں خاتون کی، آواز اچھی لگی، پھر بات چیت شروع ہوئی، اس کے بعد پھر ملاقات شروع ہوئی اور انجام زنا پہ جا کے رکا۔ تو اس لیے جب یہ معاملات بگڑنا شروع ہوئے، حضرت شیث علیہ السلام نے بہت سمجھایا، حتیٰ کہ حضرت شیث علیہ السلام بھی دنیا سے پردہ کر گئے، لیکن لوگوں میں سدھار نہیں آیا۔ کسی حد تک کچھ لوگ ایمان کہہ لیں آپ کے، ان کی باتوں پر ایمان لائے اور اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہوئے، لیکن 100% یہ گناہ ختم نہیں ہو سکے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد دو چیزیں شروع ہوئی۔ ایک تو ادریس علیہ السلام کو اللہ نے بطور نبی منتخب فرمایا۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا فرق ہے۔ 10 قرن، 10 زمانوں کا کہہ لیں، 10 قرن کہہ لیں۔ اب قرن جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس پر بھی اختلاف۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 10 قرن سے مراد 100 سال یا 1000 سال، ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے، گویا کہ ایک صدی کو ایک قرن کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ قرن سے مراد 100 سال نہیں بلکہ ایک نسل مراد ہے، کہ ایک نسل، ایک پیڑھی چلی گئی، دوسری آ گئی تو یہ دوسرا قرن شمار ہوگا۔ دلیل حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ۔ یہاں 100 سال مراد نہیں ہے بلکہ ایک نسل چلی جائے، پھر دوسری نسل آ جائے، وہ چلی جائے، تیسری نسل آ جائے، کہ سب سے پہلا بہتر زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا، پھر تابعین کا، اور اس کے بعد خیر کم ہوتی چلی جائے گی، شر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس 10 قرن سے مراد 10 صدیاں، 100 صدیاں نہیں ہیں بلکہ زمانے مراد ہیں۔ بہرحال کہ 1000 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے صحیح روایات کے مطابق، کہ ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد نبی بن رہے ہیں، اور امت ابھی بھی توحید پر قائم ہے، گناہوں کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن اللہ کے ساتھ شرک شروع نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی نبی نے جہاد نہیں کیا، کسی بھی نبی نے اپنی شریعت قائم نہیں کی۔ ادریس علیہ السلام کے ساتھ البتہ اتنا معاملہ ضرور رہا، یہ وہ اولو العزم نبی ہیں، وہ عالی شان مرتبے والے نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چند ایک نبیوں کا نام لے کر ذکر فرمایا۔ 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 2 لاکھ، 2.25 لاکھ، 2.25 لاکھ تک انبیاء کی تعداد آتی ہے روایات میں، لیکن چلیں آپ اگر 1.25 لاکھ بھی شمار کر لیں، قرآن کریم میں زیادہ سے زیادہ 25 یا 26 نبیوں کا نام ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 1.25 لاکھ میں سے جن 25 نبیوں کا نام اللہ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا تو ان کی شان کیا ہوگی۔ تو اسی طرح اولو العزم نبیوں میں ادریس علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ یہ میرا وہ نبی ہے جو سچا ہے اور شان والا نبی ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام عطا فرمایا۔ اب اس پر اختلاف ہے کہ اس بلند مقام سے کیا مراد ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنی قوم کے اندر انہوں نے بڑی تبلیغ کی، بڑا سمجھایا بجھایا،
لیکن شیطان اپنے داؤ پر، ادریس علیہ السلام اپنی محنت پر، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ یہ لڑنے کو بھی تیار ہو گئے قوم کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے قوم سمجھنے کو تیار نہیں، اور گناہوں پر گناہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک نبی کے لیے سب سے مشکل کام اللہ کی نافرمانی کو دیکھنا اور اسے برداشت کرنا ہوتا ہے۔ روئے زمین کا سب سے مشکل کام اللہ کی نافرمانی نبی کی۔ چنانچہ ادریس علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ بھی بہت ہی بے تکلف نبی رہے، اور ویسے بھی انبیاء کے ساتھ فرشتوں کی ایک دوستی، ایک دوستانہ تعلق رہتا ہے۔ اب ادریس علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک فرشتے سے ذکر کیا کہ اسرائیل کے پاس تم سے اگر ملاقات ہو، آنا جانا ہو، تو یہ معلوم کر کے مجھے بتانا کہ انسان کو جو زندگی ملتی ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے یا نہیں، جو میری زندگی مقرر ہے وہ وقت بڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ تو فرشتے نے جواب میں بتایا کہ مجھے خود تو نہیں معلوم، کیونکہ وما منا الا لہ مقام معلوم، ہم میں سے ہر کوئی اتنا جانتا ہے جتنا اللہ نے اسے علم دیا۔ ہر فرشتے کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک علم ہے، جو علم اسے دیا وہ اس کو جانتا ہے۔ دوسرے فرشتے کی کیا ڈیوٹی ہے، کیا ذمہ داری ہے، وہ دوسرا فرشتہ واقف نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، جسے اللہ بتا دے۔ بہرحال ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میری ملاقات ہوگی، میں معلوم کر کے بتا دوں۔ اب ادھر قوم کے ساتھ ان کا جنگ بھی چلی، لڑائی بھی چلی ادریس علیہ السلام کی، اور حتیٰ کہ یوں سمجھے کہ 95% عوام کو توبہ تائب کرنے پر کامیاب ہو گئے، اپنی محنت میں کامیاب ہوئے، سرخ رو ہوئے۔ اور اسی دوران یہ معاملہ ہوا فرشتے سے گفتگو والا کہ میری عمر کتنی ہے، موت کے اندر تاخیر ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ میں آسمانوں کی طرف جا رہا ہوں، آپ ایک کام کریں میرے ساتھ چلیے۔ اب ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پہ سوار کیا اور آسمانوں کی طرف لے چلے۔ چوتھے آسمان پر جب یہ پہنچے تو وہاں اسرائیل سے ملاقات ہو گئی۔ اب اس فرشتے نے اسرائیل سے پوچھا، اے اسرائیل، موت کا ایک وقت ہے، اس میں کیا کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ اور مجھے ادریس علیہ السلام نے ایسے ایسے فرمایا تھا۔ تو انہوں نے کہا پہلے تو یہ بتا کہ ادریس علیہ السلام اس وقت ہیں کہاں؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ ہیں، چوتھے آسمان پر موجود ہیں۔ اب اسرائیل تھوڑا مسکرائے، تو فرشتے نے پوچھا جی مسکرانے کی وجہ؟ بولے میں اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں، مجھے یہ حکم ملا کہ اے اسرائیل جاؤ اور چوتھے آسمان پر میرے نبی ادریس کی روح قبض کر لو۔ اب میں حیران بھی تھا، پریشان بھی تھا کہ انسان تو دنیا میں آباد ہیں، دنیا میں بستے ہیں، ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہوں گے، چوتھے آسمان پر مجھے روح قبض کرنے کا حکم کیوں مل رہا ہے؟ لیکن اب آ کر جب تجھ سے گفتگو ہوئی اور تو نے بتایا کہ وہ آپ کے ساتھ یہاں آ گئے ہیں، یہاں موجود ہیں، تو بہرحال حکم یہ ہے کہ جو موت کا وقت طے ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اے ادریس علیہ السلام، آپ یہاں لیٹ جائیں، میں آپ کی روح قبض کر لوں۔ جمہور کا قول یہی ہے علماء کا کہ ادریس علیہ السلام کو وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یہ بلند مقام کہ زمین سے آسمانوں پر بلا کر چوتھے آسمان پر جو روح قبض کی گئی، یہ ان کی اپنی ایک شان تھی۔ کسی نبی کو یہ مقام نہیں ملا کہ روئے زمین سے بلا کر آسمانوں پر روح قبض کی گئی۔ لیکن بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ زمین سے آسمانوں پر بلایا گیا،
اور وہ تا قیامت زندہ ہیں، ان پر موت واقع نہیں ہوئی۔ یہ بعض علماء کا قول ہے، لیکن جمہور کا اکثر کا کہنا یہی ہے کہ صحیح روایت یہی ہے کہ موت ان پر واقع ہوئی ہے، اور وہ اس میں عالم آسمانی کہہ لیں، عالم آفاقی کہہ لیں، اس میں موجود ہیں، اور معراج کا جو واقعہ ہے وہ اس پر دلیل ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوئے تو ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات چوتھے آسمان پر ہوئی تھی۔ تو وہاں بہرحال ان کی روح قبض ہوئی ہے، لیکن ان کا ایک اپنا مقام، یہ وہ ان نبیوں میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے خود نام لے کر فرمایا، اگرچہ ان کا تذکرہ بہت مختصر ملتا ہے، لیکن ہے ضرور موجود قرآن میں۔ ان کا نام اور ان کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ جس کا نام لے لے وہ کوئی کم شان کا مالک نہیں ہے، اس نبی کا اپنا ایک مقام، اپنی ایک شان ہے۔ بہرحال ادریس علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد اب جو یہ درمیانی عرصہ جو گزرا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک نبی گیا فوراً دوسرا نہیں آیا کرتا، کچھ عرصہ بیچ میں گزرتا ہے۔ اب یہ جو وقت گزرا اس میں شیطان نے حربہ کیا استعمال کیا۔ شیس علیہ السلام بڑے خوبصورت، بڑے اللہ والے، اور قوم بھی ظاہر سی بات ہے توحید پر قائم ہے، گناہ اپنی جگہ ہیں لیکن توحید میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اب شیطان نے دلوں میں خیال کہ دیکھو جی فلاں علاقے سے، فلاں وادی سے لوگ آئیں شیس علیہ السلام سے ملنے، ادریس علیہ السلام سے ملنے، اب وہ مل نہیں رہے، واپس جاتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں، تو ایک کام کیوں نہ کیا جائے کہ جہاں یہ بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، وہاں ان کی ایک مورتی بنا کر رکھ دی جائے، کم از کم آنے والا ان سے نہ مل سکے، ان کی شکل دیکھ کر تسلی ہو جائے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ دیندار، جیسے سورہ نوح کے اندر ذکر آتا ہے وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ 5 بت جن کی وہ بعد میں پوجا کرنے لگے تھے، یہ بھی اپنے وقت کے ایک نیک اور اللہ والے دیندار لوگ گزرے تھے، کہ لوگوں نے اس وقت و ابتدا کے اندر ان کے ناموں کی مورتیاں بنا کر رکھ دی گئیں، پھر ان کو دیکھ کر لوگوں کو کہ جی انہیں دیکھ کر تمہیں عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا، انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آئے گی، ان کی باتیں یاد آئیں گی تو تم اللہ کی عبادت کرو گے۔ شروع میں تو لوگوں کو اچھا لگا، بنا کے رکھ دیے گئے، لوگوں نے یہ بھی کہا جی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو مورتی بنا سکے، کوئی مصوری کر سکے، ہمیں تو یہ فن نہیں آتا۔ تو اس نے کہا جی یہ کام بھی میں کر دوں گا، کوشش کروں گا، اور جیسا ان کا چہرہ ہے وہ تم دیکھ لینا، جیسا تم کہو گے ہاں یہ ملتی جلتی ہے تو وہ بنا کے پھر رکھ دوں گا۔ میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ میں خود کوشش کرتا ہوں۔ اب عام انسان تو ہے نہیں، ہے تو شیطان لیکن انسان کے روپ میں، اب وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے وہاں سے یہ مورتیاں بننا شروع ہوئی، وہاں سے یہ شرک شروع ہوا۔ آنے والی نسلوں کو یوں ورغلایا گیا کہ تمہارے باپ دادا پریشان ہوا کرتے تھے تو ان کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا کرتے تھے، یہ بڑے نبی تھے، بڑے برگزیدہ لوگ تھے، دیندار تھے، ان کا نام لے کر دعا کرتے تھے تمہارے آباء و اجداد۔ جب وہ نسل ختم ہوئی، آنے والی نسلوں کو کہ وہ ان کا نام لے کر دعاؤں میں پکارا کرتے تھے تو یہ مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دم شیطان کسی کو شرک پر نہیں لاتا، اب ہمیں بھی شیطان ایک دم وسوسہ یہ نہیں ڈالتا جی نماز پڑھنا چھوڑ دے بری بات ہے، نہیں، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، پابندی سے پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن آج دیر ہو گئی، کل سے نہا دھو کر شروع کریے، آج نہیں، آج تو تاخیر ہو گئی۔ اسے پتہ ہے مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ دل میں ایمان موجود ہے، اگر کہوں گا کہ نماز بری ہے کبھی نہیں مانے گا،
آہستہ آہستہ. تو یہی حربہ وہاں استعمال کیا، آہستہ آہستہ ایک نسل پھر دوسری نسل، حتیٰ کہ قوم کے اندر بت پرستی شروع ہو گئی. اور یہ اللہ پاک کا قانون ہے کہ جب اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کا معاملہ شروع ہوا، اللہ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا، باقاعدہ ایک شریعت دے کر نازل فرمایا. تو اول رسول جسے شریعت دی گئی نوح علیہ السلام. ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور نبی منتخب فرمایا. اور یہ بڑے جلیل القدر اولو العزم شان والے نبی کہ صرف ایک مقام پر نہیں، بے شمار مقامات پر، سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، اسی طرح ایک پوری مکمل سورت سورہ شعراء کے اندر سورہ نوح ان کے نام پر نازل کی گئی. تو یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، نوح علیہ السلام جب نبی بنائے گئے تو اتنا کثرت سے رویا کرتے تھے کہ کثیر البکا ان کا لقب تھا، زیادہ رونے والا. اور ان کا اصل نام بھی کچھ اور تھا. بعض اسرائیلی روایات میں غالباً شکر یا شنکر اس طریقے کا نام بھی آتا ہے. بہرحال نوح ان کا نام نہیں تھا. نوح ان کا نام پڑھا زیادہ رونے کی وجہ سے، آہوزاری کرنے کی وجہ سے اسی لفظ کو بگاڑ کر نوحہ کر دیا گیا. جو آج ہم سنتے ہیں کہ میتوں پر نوحہ ہوتا ہے، ماتم ہوتا ہے، یہ نوحہ اسی نوح لفظ سے نکلا ہے کہ نوح علیہ السلام اتنا رویا کرتے تھے اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف میں، اللہ کی محبت میں. بعض روایات میں آتا ہے آپ کے گال مبارک پر، رخسار مبارک پر ایک لکیر سی نشان سا پڑ گیا تھا آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے. بہرحال قوم پر انہوں نے بڑی محنت کی، اور اتنی محنت کی کہ خود قرآن کریم فرماتا ہے، اور اس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ یوں بیان، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، چاہے دن ہے یا رات. اے اللہ میں نے اپنی قوم کو ہر موقع پر ہر وقت دعوت دی. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں نے کھلے عام بھی دعوت دی، چھپ چھپ کر تنہائی میں بھی دعوت دی، ہر طریقے سے میں نے دعوت دی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن یا اللہ میری قوم نے میری بات کو قبول نہیں کیا، لیکن انہوں نے میری دعاؤں، میری باتوں کو، میری محنت کو، میرے پیغام کو ٹھکرا دیا. حالانکہ ثم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا، یہاں تک میرے ساتھ معاملہ کیا کہ جب میں کبھی قریب سے گزرنے لگوں تو اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیتے ہیں کہ ہماری نگاہ بھی نہ پڑے اس پر، ہم اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. اور یہ تو پاگل ہے، اپنی اولاد کو لے آتے اور پھر میری طرف اشارہ کر کے بتایا کرتے کہ بیٹا بیٹی دیکھ لو، یہ وہ شخص ہے جو مجنون ہو گیا، جو دیوانہ ہو گیا، جو نعوذ باللہ پاگل ہو گیا. اور یہ کہتا ہے باپ داداؤں کے طریقے کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کو مان لو، وہ تمام کاموں کو حل کر دے گا. یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے کہ اتنے سارے معبود چھوڑ کر ایک اکیلا اللہ کیا کرے گا. اور جب میری دعوت پر میری قوم نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی، یا اللہ میں پھر بھی دعوت دیتا رہا، میں نے اپنی محنت میں کوئی کمی نہیں کی. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. اب یہ محنت کتنی کی؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال. میں اور آپ اگر کسی کو دعوت دیں نا، اگر ہم 1 ہفتے کسی ساتھی پر محنت کر لیں نا
تو اگلے ہفتے ہمارے دل میں یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے مقدر میں ہدایت ہے ہی نہیں، میں محنت کر کر کے تھک گیا، بس اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی۔ 950 سال محنت کی ہے، 950 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 1040 سال، کیونکہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ نبوت سے پہلے تو دعوت دی نہیں ہوگی، جب نبوت مل گئی، جب ذمہ داری آئی، اس کے بعد پیغام آگے پہنچایا نا۔ 40 سال وہ نکالیں آپ، 950 سال قرآن بتاتا ہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عام، کہ 1000 میں 50 عام 50 سال کم۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ، اے نوح آپ اپنی قوم میں رہے ہو۔ اب یہ وہ مدت ہے جو دعوت والی محنت کے دوران گزری، کیونکہ اس کے بعد تو پھر طوفان نوح عذاب کی صورت میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد تو پھر روئے زمین پر کوئی نافرمان بچا ہی نہیں، لیکن نوح علیہ السلام طوفان نوح کے بعد 50 سال زندہ رہے ہیں۔ تو یوں اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو 1040 سال کم و بیش ان کی عمر رہی۔ اب 950 سال جس نے محنت کی ہو، اور 950 سال میں ایک سال کا ایک آدمی بھی اگر ہم کاؤنٹ کریں کہ ایک سال میں ایک آدمی آپ کی بات پر لبیک کہہ چکا، تو 950 لوگ تو ہوں کم سے کم۔ لیکن افراد کتنے ایمان لائے؟ عورتیں مرد بچے لگا کر 80 یا 82، 10 سال میں ایک بندہ۔ اب اتنی محنت، بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات تو اتنا مارا جاتا، نوح علیہ السلام کو اتنا مارا جاتا کہ آپ کا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو جاتا، اور بعض روایات میں کہ آپ پر اتنے پتھر برسائے جاتے کہ پتھروں کا ڈھیر لگ جاتا اور آپ اس میں چھپ جاتے۔ اب اندازہ کریں، وہ پتھر خالی آپ کو کھڑا کر کے بٹھا کر ہاتھوں سے سجا کر تو نہیں آپ کو چھپایا جاتا ہوگا، وہ مارے جاتے ہوں گے۔ آج کسی سے، کافر تو دور، اپنے ہی کسی مسلمان بھائی سے ایک سخت جملہ سننے کو میں اور آپ اس دین کی خاطر تیار نہیں۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، محنت نہ کریں تب بھی نبی کے مقام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 950 سال محنت، پھر آپ کی ایک بیوی وہ آپ پر ایمان نہیں لائی۔ آپ کے مشہور جو بچے ہیں، سام ہے، حام ہے، یافس ہے، اسی طرح کنعان ہے، عابر ہے۔ عابر تو طوفان نوح سے پہلے انتقال کر گئے، اس کے متعلق تو صحیح معلومات نہیں ملتی، لیکن کنعان جو ہے وہ بھی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ 3 بیٹے آپ پر، اور ایک آپ کی جو فرما بردار بیگم تھی، مومنہ تھی، وہ آپ پر بہرحال ایمان لائیں۔ لیکن بہرحال یہ آگے آئے گا انشاءاللہ جب عرض کریں گے۔ اس موقع پر جب 950 سال کا عرصہ جب گزرا نا، تو آپ اللہ کے حضور دعا کرنے بیٹھ گئے، اور پھر آپ کے وہ الفاظ قرآن کریم میں سورہ نوح کے اندر موجود، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار، اے اللہ روئے زمین پر کسی ایک بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑ، کسی ایک کا گھر بھی باقی نہ چھوڑ۔ اب دوسری طرف میں اور آپ ذرا یہ غور کریں، اللہ کے لاڈلے نبی کو جو لوگ مار رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، نافرمان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہوئے پڑے ہیں، لیکن ہیں تو اللہ کے بندے۔ جب یہ دعا وقت کے نبی نے کی نا، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے نوح میرے بندوں کے خلاف تو دعا تو کر رہا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ تیری دعا کو جب ہم قبول کر لیں اور عذاب ہمارا جب نازل ہونے لگے، ہماری طرف سے پکڑ آ جائے،
تو پھر آپ دعا نہیں کریں گے ان کے لیے، پھر آپ کی دعا کو قبول نہیں کیا جائے۔ ابھی آپ جو دعا کر رہے ہیں میرے بندوں کے خلاف، تو آپ سوچ سمجھ گئے میں آپ کی دعا کو قبول کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد آپ کی دعا اگر ان کے حق میں ہوئی، آپ کے ہاتھ اٹھے، پھر قبول نہیں کی جائے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، کافر ہیں، نافرمان ہیں، مشرک، لیکن اللہ حق میں نہیں۔ لیکن چونکہ نبی 950 سال کی ایک طویل، یعنی کہ 10 صدی سے زیادہ، یعنی 10 صدی کے قریب، 9.5 صدی محنت کرے، نتیجہ نہ نکلے، قوم سرکشی پر اتر آئے، آپ کی جان کے در پہ ہو جائے، تو ایک طبیعت بھی ہوتی ہے، انسان ہے، فطرت بھی ہے کہ آدمی اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ بہرحال آپ نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، کہ ایک بھی فاجر فاسق نہیں بچے گا اور نہ ہی میرے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد عذاب کس طرح نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرما بردار تھے ان کے انتظام کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے کیا حکم نازل فرمایا؟ نوح علیہ السلام نے پھر کشتی کس طرح تیار کی، کس طریقے سے معاملات ہوئے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو انبیاء علیہم التسلیمات کی سچی محبت نصیب فرمائے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، الہ العالمین، جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا۔ یا اللہ تمام انبیاء کی عظمت نصیب کر، یا اللہ جتنے انبیاء دنیا میں آئے، یا اللہ تمام انبیاءوں پر یقین نصیب کر، تمام انبیاءوں کی عظمت ہمارے دلوں میں مضبوط کر۔ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی یا اللہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا کر، یا اللہ ہمارے ایمان میں ہمیں ترقی نصیب کر، یا اللہ ہم پر یا اللہ اپنا کرم بنائے رکھ، یا اللہ ہمیں بے آسرا بے سہارا نہ کر، یا اللہ ہر قدم پر ہماری مدد و نصرت کر، یا اللہ غیروں کے سہارے نہ چھوڑ، یا اللہ غیروں کے در پہ جھکنے کے لیے یا اللہ ہمیں نہ چھوڑ، یا اللہ ہمیں بے سہارا نہ چھوڑ، یا اللہ ہر حال میں اپنا محتاج رکھ، یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ میں کامیابی ترقی نصیب کر، یا اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان پر قائم رہ، یا اللہ دنیا سے رخصتی ہو ایمان کے ساتھ جانا نصیب کر، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا کر، ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت کر، یا اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم کر، اسلام کو یا اللہ شان و شوکت اور غلبہ نصیب کر۔ ربنا تقبل منا انک